سابقہ دروس میں سے چند ایک دروس میں ہم نے وضو اور غسل کا طریقہ سیکھا۔ پانی کی موجودگی میں وضو اور غسل ہوگا اور پانی کی عدم دستیابی میں تیمم ہوگا۔ آج کا درس ہمارا 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے تیمم کا طریقہ اور اس کے مسائل، اور دوسرا حصہ ہے وضو، غسل اور تیمم کو توڑنے والی چیزیں، ناقص کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ تیمم سے مراد ہے مٹی کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرنا، مٹی کو مس کر کے پاکیزگی حاصل کرنا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کی حالت میں تھے، پانی موجود نہیں تھا، رات کے وقت اس لشکر کو ایک جگہ پر ٹھہرنا پڑا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار وہاں پر گم ہو گیا، اس کی تلاش میں کافی وقت لگ گیا۔ صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق سے شکایت کرنے لگے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ آفت ہم پہ آئی ہے، پانی اس علاقے میں ہے نہیں، پاس جو پانی موجود ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب لشکر میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو غسل کی حاجت ہے اور پانی موجود نہیں ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام اس وقت سو رہے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ سے مخاطب ہوئے اور ان سے سخت گفتگو کی۔ ابھی وہ باہر پلٹے نہیں تھے کہ وحی الہی نازل ہوئی جس میں اللہ نے اجازت دے دی کہ اگر پانی تمہارے پاس نہ ہو تو مٹی سے بھی تیمم کر کے غسل جنابت اور وضو کا درجہ حاصل کر سکتے ہو۔ غسل جنابت ختم ہو جائے گا، پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ اگر نواقض وضو لاحق ہوئے ہیں تو تیمم کرو گے تو تم باوضو ہو جاؤ گے۔ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم سنا تو سیدنا ابوبکر کو مخاطب کر کے کہا کہ ابوبکر، یہ آپ کی کوئی پہلی فضیلت نہیں ہے، آپ کے خاندان کی وجہ سے پہلے بھی بہت سارے احکامات رب تعالیٰ نے مسلمان امت پر نازل فرمائے ہیں۔ تو یہ آپ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ کی بدولت اور آپ کے اہل خانہ کی گھر والوں کی بدولت اللہ نے تیمم کا حکم نازل کر دیا۔ صحیح حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک لشکر میں موجود تھے، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، نماز فجر کا وقت ہوا، آپ علیہ السلام نے باجماعت نماز پڑھائی۔ ایک صحابی کو دیکھا نماز پڑھنے کے بعد کہ وہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کہ یا نبی اللہ، رات کو مجھے جنابت ہو گئی جس کی وجہ سے میرے پاس پانی موجود نہیں تھا اور غسل نہیں کر سکا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مٹی سے بھی تیمم کر لیتے ہیں اور پاکیزگی کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تیمم کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے۔ اسی طرح پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں بھی تیمم ہو سکتا ہے، اور کسی مجبوری کی حالت میں جبکہ پانی استعمال کے قابل نہ ہو یا استعمال ہو نہ سکتا ہو یا بیماری ہو، تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ کرفیو کی صورت میں باہر پانی تو موجود ہے لیکن دسترس سے باہر ہے، یا پھر پانی سخت سردی ہے اور اتنا سرد ہے اور آدمی جو ہے وہ بیمار ہے کہ اس کو استعمال کرے گا تو عضو کے ضائع ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہے یا بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو ان صورتوں میں پھر وہ تیمم کرے گا، پانی استعمال نہیں کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی تھے، ان کو رات کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی، پانی موجود تھا لیکن بہت سرد تھا، چشموں کا پانی تھا اور بہت سرد تھا، اور یہ بھی سفر کی حالت کی بات ہے، اور وہ صحابی بھی بہت بیمار تھے اور بوڑھے تھے، کمزور جسم والے تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا مجھے کیا کرنا چاہیے، تو سب نے کہا جی آپ کو تو نہانا ہی پڑے گا۔ اب انہوں نے غسل کیا، پانی اتنا سرد تھا، خود طبیعت اتنی نازک تھی اور کیونکہ بوڑھے بھی تھے تو پانی کے استعمال کی وجہ سے نماز تو پڑھ لی لیکن اس کی تھوڑی دیر بعد ہی
وصال کر گئے، فوت ہو گئے، اتنی سخت سردی لگی، اس کا اثر اتنا ہوا کہ وصال کر گئے۔ نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا جنہوں نے اسے پانی استعمال کرنے کا حکم دیا تھا انہوں نے اسے مار ڈالا ہے، اللہ ان کو بھی مار ڈالے۔ تمہیں میں نے کئی مرتبہ مسئلہ بتایا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو تو تیمم کافی ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے لیے بھی غسل کے لیے بھی تیمم جو ہے وہ کافی ہوا کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تیمم کئی سالوں کے لیے، 10 سالوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ یعنی مسلسل اگر پانی نہ ملے یا بیماری درست نہ ہو یا بڑھاپا ہے مسلسل اور پانی استعمال نہیں کر سکتے تو اس صورت میں بھی تیمم بہر صورت کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک مرتبہ تیمم کیا جا سکتا ہے، تیمم مسلسل بھی کیا جا سکتا ہے جب تک بیماری سے نجات نہیں ملتی یا جب تک پانی جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا، یا اگر سردی کا مسئلہ ہے تو جب تک وہ موسم ختم نہیں ہوتا۔ یہ تمام احکامات صرف اور صرف مجبوروں کے لیے ہیں، شوقیہ کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ پانی چھوڑ کے تو تیمم کرے، صرف اور صرف مجبوری کے لیے یہ احکامات ہیں۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عمار بن یاسر، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ عمار تیرا کیا حال ہوگا کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کر دے گی۔ ان کی شہادت کی خبر نبی علیہ السلام نے خود عنایت فرمائی۔ ان کے والد بھی اسلام میں شہید ہونے والے شہداء میں سے پہلے شہداء میں سے ہیں، اور ان کی والدہ سمیہ بھی پہلی خاتون ہے کہ جن کو اسلام کی خاطر شہید کیا گیا۔ ان کے والد اور والدہ دونوں غلام تھے، مسلمان ہوئے تو کفار نے ظلم و ستم کر کے شہید کر دیا۔ ان کو کہا کہ بتوں کے آگے جھکو، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمار سے کہا کلمہ کفر بولو، کیونکہ ابھی یہ نوعمر تھے، ڈر گئے، کلمہ کفر بولا۔ لیکن بعد میں بھاگ کے جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ابھی نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں تھے اور اسلام کا ابتدائی ایام تھے، تو نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے بہت روئے، یا نبی اللہ میں نے تو کفر کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے مجبوراً یہ کیا ہے، تمہارے دل میں ایمان تھا، اگرچہ زبان پہ کلمہ کفر تھا، تمہارا ایمان اس کی وجہ سے ضائع نہیں ہوا۔ تو سیدنا عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں وہ کام کر کے واپس پلٹ رہا تھا، تو کئی دن کا سفر تھا، تو مجھے راستے میں جنابت ہو گئی، یعنی احتلام ہو گیا، اور اس کی وجہ سے مجھ پہ غسل لازم ہو گیا۔ تو اب میں نے کیا کیا، مجھے تیمم کا طریقہ معلوم نہیں تھا، اتنا تو پتا تھا اللہ نے تیمم کا حکم دیا ہے، لیکن طریقہ معلوم نہیں تھا۔ تو میں نے کیا کیا کہ خشک کسی جگہ ڈھونڈی جہاں پہ کافی ساری گرد و غبار تھی، مٹی تھی خشک، تو میں نے اس کے اوپر ایسے لوٹ پٹ ہو گیا جیسے جانور مٹی کے اوپر لوٹ پٹ ہوتا ہے، سارے جسم کو مٹی سے بھر لیا۔ پھر میں نے نماز پڑھی، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا یا نبی اللہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو فرمایا عمار یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ جو ہے وہ مجھ سے سیکھو، اور تیمم تمہیں چاہیے تھا کہ یوں تیمم کرتے۔ پھر آپ نے طریقہ باقاعدہ بتایا اور عمل کر کے سکھایا۔ کیسے عمل کیا کہ نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو خشک مٹی پر جو ہے وہ مارا اور پھر ان کو جاڑا، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے پھونک ماری ہاتھوں کے اوپر تاکہ گرد جو ہے وہ ہاتھوں سے اڑ جائے۔ پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو کونی سمیت اچھے طریقے سے ملا، اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو کونی سمیت اچھے طریقے سے ملا، ظاہری صورت میں بھی یعنی اوپر والی سطح پر بھی اور اندرونی سطح پر بھی، اور پھر اسی طرح اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے مل دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں تیمم جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو تیمم میں ایک